ناول جستجوئے عشق جسے اریج شاہ نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس کے الفاظ تھے یا سور جو وہ اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا۔ الفاظ روح کو کیسے چھلنی کرتے ہیں اسے آج پتہ چلا تھا۔ مان، بھروسہ، اعتبار ٹوٹنے کے صحیح معنوں سے آج مقابل نے اسے اچھی طرح آشنا کروایا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اسے لگا وہاں موجود ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارد گرد موجود لوگوں کی تمسخرانہ نگاہیں اسے اپنے وجود میں خنجر کی طرح چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر اس کا دماغ تو جیسے اس کے ایک ہی جملے کو سمجھنے اور قبول کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سب صرف ایک پلان تھا، تمہیں جھکانے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، تمہارے غرور اور عزت نفس کو کچلنے کے لیے۔ تم بھی وہی عام لڑکی نکلی نا، محبت کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ گوا بیٹھی۔ مقابل کے یہ الفاظ اس کے دماغ کو معاف کر رہے تھے، باقی الفاظ تو شاید اس نے سنے ہی نہیں تھے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ طنزیہ نسوانی آواز پر وہ چونکی تھی۔ پل بھر کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ کیا واقعی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، مگر نہیں، اسے یقین کرنا تھا کہ اسے بری طرح ٹریپ کیا گیا تھا۔ وہ جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، وہی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر چکے تھے۔ اس کا غرور، اس کا مان توڑنے کے لیے انہوں نے جو کھیل کھیلا تھا وہ واقعی اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر انہوں نے سوچا تھا کہ اب وہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی تو واقعی صحیح سوچا تھا، کیونکہ اس کے دامن پر سرے عام جو کیچڑ اچھالی گئی تھی اسے ساری زندگی بھی صاف کرنے کی کوشش کرتی تو ناکام رہتی۔ آج اسے زندگی میں پہلی بار اپنے کسی فیصلے پر ڈوب مرنے کا دل چاہا تھا، اور وہ تھا سامنے موجود دو لوگوں پر بھروسہ کرنا، جو کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دیواروں پر لگے پوسٹرز، پیروں کے پاس پڑی تصویریں، اسپیکر پر چلتا اس کا اقرار محبت اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد کھڑے ہر نفس پر ڈالی تھی۔ سب کے چہروں پر موجود مسکراہٹ، ان کی آپس میں سرگوشیاں سن کر وہ بے اختیار نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے چمک رہی تھی اب بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ سامنے نظر پڑنے پر آنسوؤں کا رکا ہوا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا، جہاں وہ جس نے اس کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا مزے سے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے اس کی بربادی کا تماشا دیکھتا، مشروب کا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ دیکھتی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے سر پر جا پہنچی تھی۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں کبھی بیٹی نہ دے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی یہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، بلکہ تم بھی اپنے لیے دعا کرنا۔ میں تمہارا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ دعا کرنا ہمارا کبھی سامنا نہ ہو، ورنہ ہم دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اپنے گالوں کو رگڑتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر آگے جا کر جھٹکے سے پلٹی اور اس کے پاس دوبارہ پہنچتی اس کے دائیں گال پر نشان چھوڑ چکی تھی۔ مگر اس کا اگلا عمل اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا، جو وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ اسی ہاتھ سے اپنے دائیں گال پر بھی اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو تھپڑ مار چکی تھی۔ تمہیں تھپڑ کیوں مارا یہ تو تم اچھے سے جانتے ہو، مگر خود کو تھپڑ کیوں مارا یہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ اللہ کی حدود کو توڑنے اور نامحرم سے محبت کرنے کی سزا ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ سزا ختم، وہ تو اب شروع ہوئی ہے اور ہم دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ ایک سرد نگاہ اپنی دوست کے چہرے میں چھپی دشمن کے چہرے پر ڈالتی بڑے بڑے قدم لیتی گیٹ عبور کر گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا ہر شخص اس دروازے کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ الارم کلاک کی آواز سے کمفرٹر میں لپٹا وجود کسمسایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ باہر نکال کے الارم بند کر کے دوبارہ سو چکی تھی۔ یہ سلسلہ 2 بار چلا، مگر تیسری بار جو ہی اس نے ہاتھ باہر نکالا، ہاتھ پر پڑنے والے ڈنڈے سے فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنے والے کی شان میں کچھ پیش کرتی، ماں کو کڑی نظروں سے خود کو گھورتا دیکھ کر وہ حلق تر کرتی، زبردستی منہ پر مسکراہٹ لا کر انہیں گڈ مارننگ بولتی، ایک ہی چست میں بیڈ سے چھلانگ لگاتی واش روم میں بند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی نہ ختم ہونے والی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ مگر آج چونکہ اس کا کالج کا پہلا دن تھا، اس لیے وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ اماں جا چکی ہوں گی تو جلدی سے شاور لے کر نکلی، مگر یہ کیا، کالج میں صرف 45 منٹ رہ گئے تھے، جن میں سے آدھا گھنٹہ تو جانے میں ہی لگ جانا تھا۔ بال بنانے کے ارادے پر لعنت بھیجتی وہ ایک نظر بیگ میں موجود چیزوں پر ڈالتی نیچے جانے لگی، مگر کچھ سوچتی ہوئی مڑی،
اور ایک نظر آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ جین شرٹ میں ملبوس، گلے میں اسٹالر لپیٹے بغیر کسی آرائش کے بھی حسین لگ رہی تھی۔ خود کو ایک نظر دیکھتی وہ کالج میں آنے والی لڑکیوں کی متوقع ڈریسنگ کا سوچتی بے اختیار جھرجھری لے گئی تھی۔ جلدی جلدی سے سیڑھیاں اترتی وہ ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی آوازیں لگا رہی تھی۔ ٹیبل پر اماں بھی کو ناشتہ لگاتے دیکھ کر وہ ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرتی جوس کا گلاس منہ کو لگا چکی تھی۔ اماں بھی میں لیٹ ہو گئی ہوں، آپ پلیز ماما کو بولنا کہ میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ اماں بھی ناشتہ لگائیں اس کا۔ پیچھے سے ماں کی آواز سنتے وہ زبان کو دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ انہیں یونیفارم میں فل ریڈی دیکھ کر وہ رشک سے انہیں دیکھنے لگی۔ خاکی آرمی ساڑی پہنے وہ اس کی ماں کم بہن زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ اس عمر میں جوان بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے بھی مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ خود پر جمی نظریں محسوس کر کے نور اخبار سے سر اٹھا گئی۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ مسکرائی تھی۔ واٹ ہیپنڈ آئینہ؟ یو آر لکنگ ڈیم بیوٹیفل ڈارلنگ۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولی تھی، مگر اپنے لفظوں کا اندازہ ہوا تو زبان دانتوں تلے دبا گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ ڈارلنگ کہنے پر اس کی کلاس پکی تھی۔ مگر نور خلاف توقع ہنس کر بولی، ناٹ مور دین یو سویٹ ہارٹ، جس پر اینا کھل کر مسکراتی سر ہم کر گئی تھی۔ نور نے اسے دیکھ کر بے ساختہ نظریں چرائی۔ یو آر گیٹنگ لیٹ، ٹیک یور بریک فاسٹ، آئی ایم ویٹنگ ان کار۔ وہ جلدی ہی خود پر سنجیدگی طاری کرتی اٹھ گئی تھی۔ اینا کی مسکراہٹ ماں کا موڈ دیکھ کر تھمی۔ وہ سر ہلاتی ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ شاید اب وہ اس طرح کی صورتحال کی عادی ہو گئی تھی۔ اماں بھی تعصب سے سر ہلاتی اینا کو گلے لگا چکی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکتی انہیں اللہ حافظ بولتی باہر کی طرف چل پڑی۔ اماں بھی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی میں سارا وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس خاموشی سے وحشت ہوئی تھی۔ نور کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آئی ایم سوری۔ نور کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ میں بالکل بھی اچھی ماں نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں بہت بری۔ نور مزید کچھ کہتی کہ وہ جلدی سے اسے ٹوک گئی۔ نہیں، میں جانتی ہوں آپ ورلڈ کی بیسٹ ماما ہیں، اینڈ آئی لو یو سو مچ۔ وہ تو آپ مصروف ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی مجھے ٹائم نہیں دے پاتی۔ وہ شاید اس سے زیادہ خود کو بابر کروا رہی تھی۔ نور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی سر ہلا گئی تھی، البتہ چہرہ ابھی بھی کسی احساس سے عاری تھا۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا چکی تھی، جس پر اینا سخت مایوس ہوئی تھی۔ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ نور اپنی سیٹ سے اترتی اس کی طرف آتی اس کا دروازہ کھول گئی تھی۔ وہ مبہوم سا مسکرا دی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جب بھی نور کے ساتھ سفر کرتی تو دروازہ نہ کھلنے کا بہانہ کرتی، جس پر نور ہی آج تک اس کا دروازہ کھولتی اور وہ اتنی سی بات پر ہی خوش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ نور کو پتہ ہے کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہے، مگر پھر بھی ہر بار دروازہ وہی کھولتی۔ دروازہ کھلنے پر وہ مسکراتی ہوئی بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ دروازہ کھولنا سیکھ لو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ نور اپنا ہمیشہ والا جملہ دہرا گئی، جس پر اینا بھی معصومیت سے ہمیشہ کی طرح بول پڑی، ماما کوشش کرتی ہوں پر مجھ سے کھلتا ہی نہیں ہے، اور وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مسکرا دی تھی۔ گڈ لک فار یور نیو جرنی، مجھے یقین ہے تم کبھی میرا ٹرسٹ نہیں توڑو گی، بی اے اسٹرانگ گرل۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی، جس پر وہ نم آنکھوں سے سر ہلاتی مسکرا دی تھی۔ وہ واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہاں سے چل دی، جبکہ اینا دھندلی نگاہوں سے ہمیشہ کی طرح تب تک گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی خود کو نارمل کر کے کالج پر نظریں مرکوز کر گئی، جہاں بڑے بڑے حروف میں آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی لکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کی رمق اس کے چہرے پر تھی ہی نہیں۔ بلا شبہ دونوں ماں بیٹیاں اپنے آپ کو بہت جلد نارمل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ وقت نے دونوں کو اپنے جذبات پر بند باندھنا سکھا دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ایک عزم کے ساتھ کالج کی طرف رخ کر گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یہ خواہش پوری کرنی تھی، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ رات کے آخری پہر گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں پھیلی معنی خیز خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے بیڈ پر لیٹے وجود میں ہلچل محسوس ہوئی۔ پلیز پلیز رک جاؤ، دیکھو مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ میری بات سن لو، نہیں مت جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس کی آواز آہستہ مدھم ہو رہی تھی، یوں جیسے تھک چکا ہو، ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں اس وجود کے الفاظ واضح طور پر سنائی دے رہے تھے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، چلا رہا تھا،
اس کے لہجے میں موجود قرب، دکھ، اذیت، بے چینی، تکلیف سننے والے کا سینہ چاک کر دیتی۔ سائڈ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے ماتھے اور چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ آوازیں اب بند ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی ذہنی قرب اور اذیت کی داستان رقم تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اٹھ کر زاروں قطار روتا اور کبھی کبھی بولتے بولتے نیند کی وادیوں میں چلا جاتا۔ گاڑی چلاتے ہوئے آنسو اس کا چہرہ لگاتار بھگو رہے تھے۔ اینا ہر بار اس کے لیے امتحان بن جاتی تھی۔ وہ جتنا اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کی باتوں، معصومیت اور حرکتوں کی وجہ سے اس کی طرف کھینچتی چلی جاتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں رکتی تھی۔ وہ اس سے ہمیشہ دور رہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اتنا قریب چلی جائے کہ بعد میں اس کی نفرت اسے مار ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا اسے زندگی کا سب سے اذیت ناک مرحلہ لگتا تھا۔ وہ ہر بار دعا کرتی تھی کہ اپنے سے جڑے اس آخری رشتے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اب بھی وہ کالج سے فاصلے پر گاڑی روک چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتی، اینا وہیں کھڑی رہتی تھی، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ وہ تو ہر وقت ماں کی قربت کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ اسٹیئرنگ پر سر گرائے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ زندگی کے گزرے لمحے یاد کرتے وہ اذیت کی انتہا کو پہنچی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح پڑی رہی تھی۔ گاڑی کے کالے شیشوں کی وجہ سے اندر کا منظر اوجھل ہو چکا تھا، البتہ باہر سے گزرنے والا ہر شخص اس مہنگی گاڑی کو دیکھ کر اندر بیٹھے وجود کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اندر بیٹھا وجود قسمت سے کتنی بری طرح ہار کر ٹوٹ چکا تھا کہ اب ٹوٹ کر جڑنا ناممکن ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ آنسو صاف کرتی سر اٹھا چکی تھی۔ سرخ آنکھیں، چہروں پر آنسوؤں کے نشان، وہ ہونٹ کچلتی اس وقت واقعی حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتی وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دھول اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی وہ ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ موجود تھا۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ، میک اپ اور ہیئر سٹائل دیکھ کر اسے تو مانو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ اتنی بن ٹھن کے تو وہ کبھی شادی پر بھی نہیں گئی تھی۔ اسے توقع تو تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا، مگر اتنی تیاری سے لڑکیاں آئیں گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کالج کا لان اس وقت طوفان بدتمیزی بنا ہوا تھا۔ طرح طرح کی آوازیں سن کر سخت بدمزہ ہوتی وہ کم رش والی جگہ پر جانے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ آج ہیگنگ کے چکر میں سارا دن ایسے ہی گزرنا تھا۔ وہ واقعی آج آ کر پچھتائی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں چلتی آگے سے اسٹوڈنٹس کا گروپ آتے دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ اب کم سے کم آدھا گھنٹہ ان سے نپٹنے میں لگ جائے گا۔ یہ 6 لوگوں کا گروپ تھا، جس میں 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں، جن کو لڑکوں سے چپکتا دیکھ کر وہ صرف انہیں گھور ہی سکی تھی۔